سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے انسانی بقا کے لیے ایک طریقے کا حکم دیا اور اس طریقے کو نکاح کہا گیا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمان مرد و عورت کو نکاح کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح جو ہے یہ نصف ایمان ہے، اور نکاح اتنی بابرکت چیز ہے کہ انسان لا تعداد اور بے شمار گناہوں سے صرف نکاح کی برکت سے بچ جاتا ہے۔ نکاح سے پہلے جو حکم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں شادی کرنا مقصود ہو مرد کے لیے، کہ جب کوئی مرد یہ چاہے کہ میں اپنی شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے جو حکم دیا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن مرد مومن عورتوں سے نکاح کریں اور مومن عورتیں مومن مردوں سے نکاح کریں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جس مرضی مذہب سے کی لڑکی سے جا کے اپنی شادی کر لوں، یاد رکھو غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے ایسی لڑکی سے جا کے وہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ جو اس زمانے میں، اس موجودہ زمانے میں جو مسئلہ چل رہا ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک طریقہ یہ چلا ہوا ہے، یہ بعض جگہ پہ دیکھنے میں آیا، میرے بذات خود ایک تجربے میں آیا کہ لڑکا مسلمان ہے اور لڑکی غیر مسلم ہے۔ اب جو بھی وہ سلسلہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کی، یہ گندگی اور غلاظت کا، گندگی اور غلاظت ہے نا۔ نکاح سے پہلے ایک غیر محرم مرد کا غیر محرم لڑکی سے ملنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو لڑکی اور لڑکا ملاقاتیں ہوتی رہی تو یہ اسلام کا کلچر اور مسلمان کا کلچر نہیں ہے، یہ یہود اور ہنود کا کلچر ہے، ہمارا یہ کلچر نہیں ہے۔ اب تو بدقسمتی سے یہ مسلمانوں میں آ گیا۔ اب کیا ہوا جی، لڑکا یہ بس میں نے اس سے نکاح کرنا ہے، لڑکی بھی میں نے اس سے کرنا ہے۔ اب ہوا کیا، کہ کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا۔ موجودہ دور میں فقہاء نے جو فتویٰ دیا ہے، ہمارے موجودہ علماء نے اس پر جو بات کی ہے کہ فرمایا کہ اس طرح نہیں، بلکہ یہ ایک وقت تھا بڑی تیزی سے یہ کام شروع ہوا تھا، اب تو خیر وہ آہستہ آہستہ کم ہوا، کہ ایک آدمی جھٹ دینے سی مسجد میں سے اٹھتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا میں جی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بھری مسجد میں وہ مسلمان ہوتا، امام صاحب اس کو کلمہ پڑھاتے اور پھر دعوت خیر سگالی کے تحت اس کی خدمت کا حکم دیا جاتا، کیونکہ کسی جو ایک مسلمان غیر مسلم سے اسلام قبول کرے اس کو خوش آمدید کہنا، اس کی خدمت کرنا، یہ نبی رحمت علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مسلمان حضور کی بارگاہ میں ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کا بازو پکڑتے اور صحابہ کو حکم دیتے آج سے تمہارا بھائی ہے، اور پھر صحابہ اس کو مال جان عزت ہر چیز سے بڑھ کر اس کے ساتھ۔ اب وہ چند دن خدمت کراتا اور پھر اس کے بعد اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا وہ گیا کہاں۔ بعد میں پتہ یہ چلتا وہ
دوبارہ سے جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ اس لیے فقہا نے اس کے پیش نظر یہ مسئلہ لکھا کہ ایک آدمی جو کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لڑکی ہو یا مرد ہو یا عورت، اسے کہے بھی ٹھیک ہے، پہلے 6 مہینے تو دین کو سمجھنے کی کوشش کر ہم سے، پہلے یہ سیکھ لے کہ اسلام لانے کے بعد تجھ پر سختیاں کتنی آئیں گی، تجھے تیرا قبیلہ بھی چھوڑے گا، تیرا خاندان بھی چھوڑے گا، تیری برادری بھی چھوڑے گی، اور جب اسلام قبول کر لیا جاتا ہے پھر اس کو چھوڑا نہیں جاتا، پھر جو بھی ہو جائے پھر اسلام کو چھوڑا، پھر اس کو کہیں بھی اب تو مسلمان اپنی ذہنی اطمینان قلب حاصل کر لے، اب تو مطمئن ہے، اسلام قبول کر لے۔ لیکن یہ ضمناً مسئلہ میں نے عرض کر دیا ہے، اسلام نے اس لیے فرمایا کہ مومن مرد مومن عورت سے نکاح کرے، اور مومن عورت یعنی اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلی شرط اسلام نے یہ رکھی ہے کہ مسلمان مرد کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی ایک نکاح تو کر لیا، اب دوسرا چھپ چھپا کے بیرون ملک جانا تھا، ہم نے کاغذ بنوائے ہیں، اس سے شادی کر لی۔ جب تم کسی غیر مسلم لڑکی سے نکاح اور شادی کرو گے، 1 2 3 سال وہ تمہارے پاس رہی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اب طلاق ہوگی، طلاق کے بعد اس میں سے 2 3 بچے بھی تھے اس میں سے، اور وہ بچے اپنے ساتھ لے گی، ایک مسلمان مرد کی اولاد کو جا کے اس نے عیسائی بنا دیا، اس کا مجرم کون ہے؟ یہ ہمیں پہلے سوچنا پڑے گا نا۔ ایک مسلمان مرد نے کسی غیر مسلم سے نکاح تو کر لیا، اب 2 3 سال اس نے شادی رکھی، اس میں سے 2 3 بچے بھی ہو گئے، اب کیا ہوئی؟ طلاق ہو گئی۔ اب وہ عورت اپنے بچوں کو لے کے، بچے تھے کس کے؟ ایک مسلمان مرد کے، مسلمان گھر میں پلے، مسلمان مرد کا کھایا، اب وہ جا کے عیسائی بن کے، اس کا مجرم کون ہے؟ اسی لیے اسلام نے پہلی شرط یہ لگائی تھی کہ تم مسلمان مرد کس سے شادی کرے، دوسری کیا لگائی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن کی بنیاد پر نکاح کیا وہ ذلیل ہو گیا۔ جس نے حسن کی بنیاد پر، لڑکی بڑی خوبصورت ہے جی، کیا بات ہے جی، رنگ بڑا گورا ہے جی، اس کے نئے نقش بڑے ٹھیک ہیں جی، اور لڑکے نے بھی اسی بنیاد پہ جناب میری بیوی ستھری ہے جی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے حسن کی بنیاد پر نکاح کیا وہ کیا ہو گیا؟ ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ اور ہم نے رسوا ہوتے دیکھے ہیں، پھر بیوی کے حسن کے چکر میں ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر حال یہ ہوتا ہے کہ وہ حسن والی مرضی کرتی ہے اور حسن والا بیچارہ پھر مائیں مائیں کرتا ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی جس نے دولت کے لیے شادی کی وہ بھی ذلیل ہو گیا۔ جس نے اس لڑکی یا اس گھر میں میری شادی ہو جائے گی، یہ کروڑ پتی ہے، مجھے نواز دے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوگا وہ؟ اور یہ تجربہ ہے آپ کا بھی ہے، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، جب بیٹے کو کسی امیر گھر میں بیاہ دو گے تو پھر وہ بیٹے کو ایک نوکر اور ملازم کی جتنی حیثیت دیں گے، ہمیں اتنی ہی سمجھ آتی ہے، کوئی ایک آدھ ہوگا، ورنہ وہ ایک کسی اس لالچ میں جس نے نکاح کیا اور شادی کی کہ یہ بڑے امیر زادی ہے، اس کے نام پہ پلاٹ ہیں، گاڑی ہیں، نوکری لگی ہوئی ہے، میری اس گھر میں شادی ہونے کی دیر ہے، میرے نکاح میں آ جائے گی، موج لگ جائے گی، پھر وہ موج ایسی لگتی ہے، وہ ایسی موج لگتی ہے کہ وہ بیچارہ بس بطور لسن سے اس کا شور ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ دولت کی لالچ میں کسی سے نکاح، اب ویسے ایک ارینج میرج ہے، ماں باپ کی مرضی سے ہے، برادری اور رشتہ داری ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ دل میں لالچ رکھ کے شادی نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کس بنیاد پہ؟ فرمایا جس عورت سے، جس لڑکی سے تم نے نکاح کرنا ہو، شادی کرنی ہو،
دیکھنا کیا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا کردار دیکھو، اس کی سیرت دیکھو، اس کی ماں کی سیرت دیکھو کہ وہ کس گود میں پلی ہے، کس ماں کا، جس ماں کا اس نے دودھ پیا ہے، جس ماں کی وہ زیر اثر تربیت رہی ہے، اس ماں کی سیرت اور کردار کیا تھا، اس ماں کی بذات خود تربیت کیسی تھی۔ اسلام نے جس پہ زور دیا ہے کہ جس عورت سے تم نے نکاح کرنا ہے، ایک مسلمان ہو، دوسری اس کے اخلاق اور اس کی سیرت اچھی ہو۔ یہ نہیں دیکھنا رنگ کیسا ہے، یہ نہیں دیکھنا مال کتنا ہے، یہ ضرور دیکھو کہ اس کا کردار، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم کسی سے دوستی کرنا چاہو تو اس دوست سے اس کے باپ کا نام پوچھو، اس کے وطن کا نام پوچھو، اس کے گھر کا نام پوچھو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس سے دوستی پختہ ہوتی ہے، اس سے دوستی، ایک دوست بناتے ہوئے اسلام یہ معیار دیتا ہے جس سے تم نے دوستی کرنی ہے اس کے باپ کا نام بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے، اس کے خاندان کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کے خاندان کا کردار اور کریکٹر کیسا ہے۔ یہ بس خود ہی سفید پوش اور حاجی صاحب ہے، یہ اس کے دائیں بائیں جن میں یہ بیٹھتا ہے وہ کیسے لوگ ہیں، وہ ٹھیک لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوگا کیا؟ فرمایا دوستیاں پکی ہوں گی۔ اور جب فرمایا جب تم کسی عورت سے نکاح کرو تو کیا کرو؟ اس کی سیرت و کردار دیکھو، کس گود میں وہ پرورش پاتی ہے۔ تو اسلام نے ہمیں نکاح کے لیے معیار زندگی یہ دیا تھا، معیار یہ دیا تھا کہ جس مرد و عورت سے نکاح کرنا ہے وہ نہ کہ مال و دولت، نہ کہ حسن کی بنیاد، نہ جائیداد کی بنیاد، بلکہ کس بنیاد پر؟ سیرت و کردار اور ایمان کی بنیاد پر، سیرت و کردار اور ایمان کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اور جب نکاح ہو جائے، اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، میاں اور بیوی کے اتنا عظیم رشتہ ہے، میاں اور بیوی ایک دوسرے سے اگر مطمئن نہیں، کیا نہیں؟ اسلام نے بڑا خوبصورت راستہ دیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کرتی یا رسول اللہ میرا جس سے نکاح ہوا ہے وہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا، حقوق زوجیت۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ میں کپڑا لے کر بتایا کہ وہ ایسا ہے، یعنی بالکل میرے حق وہ پورے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتی ہے؟ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں مجھے آزاد کر دے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو بلایا، فرمایا تو اپنی بیوی کو آزاد کر دے تاکہ وہ کہیں اور جا کے نکاح کر لے۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ ایک ہے میرا اور آپ کا معاشرہ، ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ فرمایا اگر تیری بیوی تم پر مطمئن نہیں ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں تم سے علیحدہ رہنا چاہتی ہوں، مجھے چھوڑ دے، فرمایا احسن طریقے سے، بہت خوبصورت طریقے سے جو وہ مانگتی ہے اس کو دے دو۔ قرآن نے کہا جو مانگے اس کا حق مار بھی دے دو، جو وہ مانگتی ہے اس کو دے دو، اور اس کو احسن انداز میں اس کو آزاد کر دو، چھوڑ دو، نہ کہ اس کو باندھ کے رکھو اور اس کی زندگی کو آوازار بنا دو۔ جیسے ہمارے اس معاشرے میں ہم کہنے کو مسلمان ہیں مگر عمل میں بیوی بیچاری کہتی ہے تو مجھے طلاق دے دے، کہتا نہ تینوں طلاق دینی نہ تینوں رکھنا، نہ 6 مہینے بیٹھی رہے۔ اب وہ 6 مہینے یا سال جو پیکے بیٹھی ہے، خدا نہ خواستہ وہ لڑکی کوئی غلط قدم اٹھائے گی، وہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ وہ جو گناہ کرے گی وہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ایک تیری بیوی ہے، تیرا اس سے نکاح ہوا ہے، تو جب اسے نہیں چھوڑ رہا وہ کوئی غلط قدم اٹھائے گی، کہاں جائے گا؟ ایک مرد ہے بیچارہ، وہ کہتا خدا کے لیے آ جا آ جا، میں نے نہیں آنا۔ اب مرد جب کوئی غلط قدم اٹھائے گا کس کے کھاتے جائے گا؟ جب اسلام نے یہ کہا کہ جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو، اس کا، اور جان بوجھ کے ماں باپ اگر نکاح نہیں کرتے اور اس کے بعد وہ کوئی غلط کاری کرتا ہے، غلط قدم اٹھاتا ہے، فرمایا اس کو جو گناہ ملے گا اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ اس کے، یہ وہ ماں باپ توجہ کرے جو جان بوجھ کے بچوں کی شادیاں ہی نہیں کرتے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے،
برسر روزگار بھی ہے، پھر بھی شادی جان بوجھ کے نہیں کر رہے۔ جب وہ گناہ کرتا ہے اس گناہ میں تم بھی شریک ہوتے۔ اسی طرح ایک شوہر اپنی بیوی کے اگر حقوق پورے نہیں کر سکتا، حقوق زوجیت، حقوق شوہر، حقوق گھر کے حقوق، تو پھر اس کو نکاح کا بھی اس سے کوئی حق نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ مسائل سیکھنے، یہ ہے اصل دین، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ ہم اصل میں قصے کہانیاں سیکھتے ہیں، دین کے مسائل نہیں سیکھتے۔ اصل اسلام ہم سیکھنا گوارا، اس کو ہم اپنی انا کی بھیڑ چڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین سیکھنے کی توفیق بخش دے، اور اللہ کریم ہمیں اسلام کے مطابق اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے اور نکاح کرنے کی توفیق بخش دے۔